باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشَدُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم امام سجاد کی جو امام مولا کی جو دعا ہے ماہ رمضان میں داخل ہونے کی، کس طرح سے ہم ماہ رمضان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، وہ جو دعا ہے اس کے ہم نے 9 پارٹس کر لیے تھے، 9 اس کے پیراگراف ہمارے ہو گئے تھے۔ آج ہم آتے ہیں 10ویں پیراگراف کی طرف، جس میں خداوند عالم ارشاد جس میں امام سید الساجدین ارشاد فرماتے ہیں وَوَفَّقْنَا فِيهِ أَن نَصِلَ أَرْحَامَنَا بِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ، اے اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں موفق فرما، ہمیں کامیاب فرما اس چیز پر کہ ہم وصل کر دیں، جوڑ دیں اپنے فیملی والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کا۔ رحامنا یعنی وہی کہتے ہیں کہ وہ رشتہ دار جو پیٹ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں نا، یعنی ماں باپ، یعنی اگر دیکھا جائے تو تمام رشتہ دار، بالبر والصلۃ، کہ ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ، اور صلہ وہی نیکی اور صلہ رحمی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ۔ وَأَن نَتَعَاهَدَ جِيرَانَنَا بِالْإِفْضَالِ وَالْعَطِيَّةِ، اور خدایا اور ہم جو ہے عہد یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا ہے، بہترین طریقے سے ہم اس کے ساتھ رہیں۔ اپنے جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کو ہم گفٹ دیں، عطیے دیں، جیسے ہم کہتے ہیں ان کو خرچ کر سکیں، جو ہم کھانا پکائیں وہ ہم دے سکیں، یعنی اپنے جو پڑوسی ہیں نا ہم ان کو بھی دے سکیں اور ان کا حق بھی ہم ادا کر سکیں، اچھے طریقے سے ان سے رہیں۔ وَأَن نُخَلِّصْ أَمْوَالَنَا مِنَ التَّبِعَاتِ، اور یہاں پر اتنا خوبصورت امام فرماتے ہیں کہ خدایا ہم خالص کریں اپنے مال کو اس چیز سے جس میں ہم من التبعات، جس کو ہم نے خالص نہیں کیا تھا، یا جس مال میں ہم نے تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیا تھا یا کچھ ہم سے ہو گیا تھا، اے اللہ تو توفیق دے کہ ہم اپنے مال کو خالص کر دیں۔ وَنُطَهِّرْهَا بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، اور اپنے مال کو خدایا تو توفیق دے کہ ہم اپنے مال کو پاک کریں زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ وَأَن نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا، اور ہم مراجع کریں، ان کے ساتھ ملے ان کے پاس جائیں جس نے ہمیں چھوڑ دیا۔ وَأَن نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا، اور جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہم اس کے ساتھ انصاف کریں۔ وَأَن نُسَالِمَ مَنْ عَادَانَا، اور جس نے بھی ہمارے ساتھ دشمنی کی، عداوت کی، یعنی دشمنی ہمارے ساتھ ظلم کی، یا عدو کہتے ہیں جو ایک لمٹ کو کراس کر دیتا ہے نا، تو خدایا جس نے اپنی دشمنی کو ظاہر کر دیا ہمارے ساتھ، نسالم، ہم اس کے ساتھ سالم رہے، ہم اس کے ساتھ، اس کو ہماری طرف سے سلامتی پہنچے اور اس کو کوئی ضرر و تکلیف ہماری طرف سے نہ پہنچے۔ حاشا من اودی فیک ولک، سوائے اس کے کہ جو عداوت ہے وہ تمہاری وجہ سے، یعنی اے اللہ اگر میری دشمنی ہے وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے، میری پرسنل ذات کی وجہ سے نہیں ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں ایک شخص نے کچھ خراب کیا تھا، تو امام جب اس کے سینے پہ تھے تو امام اتر گئے اس کے سینے سے، اور پھر جب امام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر امام نے اس کے اوپر وار کیا۔ امام نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں پرسنل اس کے ساتھ میں جو ہے وہ جنگ ہو، تو خدایا اگر کسی نے میرے ساتھ پرسنلی کوئی دشمنی کی ہے تو میں اس کو مجھ سے کوئی ضرر نہ پہنچے، سلامتی ملے، لیکن اگر دشمنی تیری وجہ سے ہے تو پھر وہ دشمنی تو رہے گی۔ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ الَّذِي لَا نُوَالِيهِ وَالْحِزْبُ الَّذِي لَا نُسَافِيهِ، اور پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہاں اتنا خوبصورت امام بتاتے ہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح سے اس کو بیان کروں کہ اتنا خوبصورت امام نے بتایا فَإِنَّهُ عَدُوٌّ الَّذِي لَا نُوَالِيهِ، یا اے اللہ وہ دشمن کہ جس کے ساتھ دشمنی ہی رہتی ہے، جس کے ساتھ دوستی نہیں کی جاتی ہے، اور جو جنگ تمہاری خاطر ہوتی ہے وہ وہی جنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہاں امام ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم جو ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اپنے جو فیملی والے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو
ہمارے ارحام ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے، اور ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ بہت افضل طریقے سے ہمیں ان کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے، ان کو گفٹ دینے چاہیے۔ اور جو ہمارے مال، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے ماہ رمضان سے پہلے کہ جو میرے پاس جو مال ہے جس سے میں افطاری کروں گی، جس سے میں لوگوں کو بلاؤں گی، جس سے میں مومنین کو گھر میں دعوت دوں گی، کیا وہ میرا مال پاک ہے یا نہیں ہے؟ جو میں نے پورے سال میں 11 مہینے میں نے اس مال کے اندر کیا ایڈ کیا، کیا نہیں کیا، اس کو بھی یہ دیکھنا ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ پہلے اس کو بھی خالص کرو، اور پھر آپ یہ دیکھو کیا آپ نے خمس دیا ہے، کیا آپ نے زکوٰۃ دی ہے، جو بھی آپ کے اوپر واجبات ہے کیا آپ نے اپنے مال میں سے دیا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہاں کتنا خوبصورت ہے کہ اپنے مال کو، اس سے پہلے کہ ماہ رمضان میں تم لوگ داخل ہو، اپنے مال کو زکوٰۃ اور خمس کے ذریعے سے بھی پاک کرو۔ زکوٰۃ کی مجھے نہیں پتا ہے میں نے بولا ہو، زکوٰۃ کی روٹ ورڈ ہوتے ہیں زکا و، اور زکا و کا مطلب ہوتا ہے کہ گندگی، غلاظت، جو گندگی ہوتی ہے نا اس کو صاف کرنا۔ کسی بھی آپ دیکھو درخت وغیرہ ہوتے ہیں اس کے سامنے گندگی ہوتی ہے، ایسی گندگی کو صاف کرنا، وہ جو چھوٹے چھوٹے پلانٹ اگ جاتے ہیں یا جو بھی ایسی چیزیں اگ جاتی ہیں ان سب کو صاف کرنے کو، تاکہ جو درخت ہے وہ آگے زیادہ گروتھ کر سکے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو مال کے اندر جو بھی اس چیزیں آ جاتی ہیں اس کو صاف کریں تاکہ مال جو ہے وہ بڑھے، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اور پھر اے اللہ، جس نے ہمیں چھوڑ دیا ہم اس کی طرف جائیں، جس نے ہمیں چھوڑ دیا اکیلا ہم اس کے پاس جائیں، فون کریں، میسیجز کریں، ان کو پوچھیں کہ بھئی آپ کیسے ہیں۔ اور جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہم اس کے ساتھ انصاف کریں، جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، دشمنی کی، ہم اس کے ساتھ سالم رہیں، ہم سے اس کو کوئی ضرر نہ پہنچے سوائے وہ جو دشمنی ہے جو تیری وجہ سے۔ تو اے اللہ، جو دشمنی ہم کریں وہ تیری وجہ سے کریں، دوستی بھی کریں تو تیری وجہ سے کریں۔ پھر اس کے بعد جو 11واں پیراگراف ہے اس میں امام اتنا خوبصورت بتاتے ہیں، کہتے ہیں وَأَن نَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ أَعْمَالِ الزَّاكِيَةِ بِمَا تُطَهِّرُنَا بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ خدایا وَأَن نَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ، اور اے اللہ تم ہمیں توفیق دے کہ ہم قریب، بہت بہت قریب ہو جائیں تمہارے، فی اس مہینے میں، من الاعمال الزاکیہ، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ زکیہ کی میننگ کیا ہوتی ہے، کہ ایسے اعمال کے ذریعے سے جو کہ زکیہ ہیں، ان اعمال پاکیزہ اعمال کے ذریعے سے ہم تمہارے پاس ہو جائیں، بما تطہرنا بہ من الذنوب، ایسے اعمال جو ہمیں پاک کر دیتے ہیں گناہوں سے۔ تو اے اللہ ہم ایسے اس مہینے میں اعمال انجام دیں کہ جو اعمال زکیہ ہوں، پاک ہو، اس میں نیت خراب نہ ہو، اس کی فکر خراب نہ ہو، اس کے عمل خراب نہ ہو، اس میں حیا ہو، پاکیزگی ہو، تو ایسے اعمال انجام دیں گے تو یہ زکیہ، یہ پاک عمل ہے اور ان کے ذریعے سے ہم تمہارے نزدیک ہو جائیں گے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت امام بتاتے ہیں، اور ایسے اعمال ہم کو گناہوں سے بھی پاک کر دیتے ہیں۔ اور وہی بتاتے ہیں بما تطہرنا بہ من الذنوب، یہ وہ ریزن ہے، یہ سبب بنتے ہیں کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ وتعصمنا فیہ مما نستعنف من العیوب، کتنا خوبصورت امام فرماتے ہیں کہ ہم کو اس مہینے میں کہ جتنے بھی خراب اعمال ہے اے اللہ اس سے محفوظ فرما۔ وتعصمنا، ہمیں عصمہ کا مطلب ہوتا ہے نا ہماری نگہبانی کر، حفاظت کر، بالکل پاک پیور صاف کر کے ہماری حفاظت کر، فی اس مہینے مما، ان چیزوں سے، نستعنف من العیوب، جس میں ہم جو ہے پڑ جاتے ہیں اس میں عیبوں میں، کہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کے عیب ظاہر کر دیتے ہیں، جو عیبوں میں پڑ جاتے ہیں، اور دنیا والے اس کے بارے میں خراب بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی بتاتے ہیں حتی لا یورد علیک احد من ملائکتی، اور کتنا خوبصورت کہتے ہیں کہ مجھے وہی، جب دعا پڑھتی ہوں تو میں عجب ہو جاتی ہوں کہ مولا آپ نے کتنا خوبصورت بتایا، کہ پھر یہاں یوں کہتے ہیں نا کہ اے اللہ ہمیں اپنے نزدیک کر دے ایسے اعمال کے ذریعے سے جو زکیہ ہیں، پاک کر دے گناہوں سے، ہمیں معصوم کر دے ہر ان چیزوں سے جس میں ہم پڑ جائیں، اور ہمارے عیوب کو تم سائڈ پہ رکھ دو۔ اور یہاں کہتے ہیں حتی لا یورد علیک احد من ملائکتک، یعنی اے اللہ اس قدر میں عجب ہوں امام کے اس جملے کے اوپر، کہ امام فرماتے ہیں کہ خدایا یہاں تک کہ میں اس قدر پاک ہو جاؤں کہ تمہارے فرشتوں میں کوئی ملائکہ، کوئی فرشتہ بھی اس جگہ پر نہ پہنچا، اس جگہ پر مجھے پہنچا دے۔
اللہ کتنی خوبصورت امام فرماتے اللہ دون ما نورد من ابواب الطاعت لک و انواع القربت الیک. اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ دون ما، سوائے اس کے کہ جو وارد ہوئے ہیں تمہاری اطاعت کے دروازوں سے اور تمہارے قرب کے دروازوں سے. تو امام یہاں بتاتے ہیں، میں اس کو تھوڑا سا اور کھولنا چاہوں گی. امام بتاتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہم پاکیزہ ہو جائیں، ہمارے پاک اعمال ہو اور معصوم ہو جائیں اور تمام عیوب سے ہمیں اس درجے پر پہنچا دے کہ خدایا کہ فرشتے بھی آج تک نہیں پہنچ پائے ہیں اس اعلیٰ ترین درجے پر، اور بندگی کے وہ دروازے ہمارے لیے کھول دے، ایسے دروازے جو تم نے کسی کے اوپر نہیں کھولے، ایسے دروازے سب ہمارے اوپر کھول دے، اور ایسی قریب ہونے کے جو رستے ہیں، جو قسمیں ہیں، وہ ہمیں بتا دے جو تم نے کسی کو نہیں بتائی ہے، وہ ہمارے لیے کھول دے تاکہ ہم تم سے اور قریب ہو جائیں. تو کتنا امام یہاں پر خوبصورت انداز میں ہمیں کہہ رہے ہیں. اس سینٹنس کی اور بھی میننگ نکلتی ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی یہ میننگ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اتنے اعلیٰ درجے پر، اتنی اعلیٰ بندگی تک پہنچا دے. اس کے بعد جب ہم آتے ہیں 12واں ہمارا پیراگراف شروع ہوتا ہے، اس میں یہی فرماتے ہیں امام، اللہم انی اسألک بحق هذا الشہر و بحق من تعبد لک فیہ من ابتدائہ الى وقت فنائہ من ملک قربتہ او نبی ارسلتہ او عبد صالح اختصتہ. یہاں پر امام کہتے ہیں کتنا میں معجب ہو گئی ہوں امام کے ان جملوں پر، اور کبھی کبھی میں کھو جاتی ہوں کہ میرے مولا کیا کہنا چاہتے ہیں. امام کہتے ہیں اللہم، اے میرے اللہ، انی بے شک میں اسألو کو تم سے مانگتا ہوں، تم سے طلب کرتا ہوں، بحق حاضر شہر، اس مہینے کے واسطے سے، اس مہینے کے واسطے سے، اس مہینے کی قسم دے کر میں تم سے مانگتا ہوں، وبحق من تعبد لک فیہ، اور تجھے واسطہ ہے، تجھے قسم ہے اس بندے کا جس نے تمہاری بے انتہا عبادت کی، تعبد لک فیہ، اس مہینے میں جس نے بندگی کی حد کر دی، من ابتدائی ہی، شروع سے لے کر، یعنی اپنی زندگی کے شروع سے لے کر، الی وقت فنائی ہی، آخری وقت تک، میں ملکن قربتہ اور نبی ارسلتہ، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہو، چاہے وہ نبیوں میں سے ہو جس کو تم نے بھیجا ہے، او عبد صالح، یا وہ تمہارے صالح بندوں میں سے ہو، اختصتہ ہو، جس کو تم نے مخصوص کر دیا اپنے لیے. یہاں پر کتنا خوبصورت امام بتاتے ہیں کہ اے اللہ، اس تجھے واسطہ ہے اس شہر کا، اس بندے کا جس نے اپنی پوری زندگی شروع سے لے کر آخر تک، یعنی پیدائش سے لے کر مرنے تک، اپنی فنا تک تیری عبادت میں گم رہا، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ عبد صالح ہو جس کو تم نے اتنا مخصوص کر دیا، اختصہ ہو، ان تصلی علی محمد و آلہ، کہ تم صلوات بھیجو محمد اور آل محمد پر، وَأَهِلْنَا فِيهِ لِمَا وَعَدْتَ أَوْلِيَائِكَ مِنْ كَرَامَتِكَ، اور اے اللہ ہمیں اہل بنا، لائق بنا اس مہینے میں اس چیز کے لیے جس کے لیے تم نے وعدہ کیا اپنے اولیاء کے لیے اور اس کی کرامت کے لیے. یعنی یہاں امام کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم لائق نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں بہت ہائے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، لیکن اے اللہ ہم تجھے ان سب کا واسطہ دے کر، تیرے نبی کے اوپر صلوات پڑھ کے تم سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے ہاتھ میں کیا نہیں ہے، تو کیا کر نہیں سکتا. تو بس اے خدا ہمیں بھی اپنے اولیاء کے درجے پر پہنچا، ان کے لائق بنا، یعنی ایسا لائق بنا کہ جو تم نے اپنے اولیاء کو کرامتیں یا جو چیزیں دی ہیں وہ ہمیں بھی دے دے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کتنا خوبصورت فرماتے ہیں کہ اور پھر آگے کہتے ہیں وَأَوْجِبْ لَنَا فِيهِ مَا أَوْجَبْتَ لِأَهْلِ الْمُبَالِغَةِ فِي طَاعَتِكَ، اور اے اللہ جو انسان، یہاں وَأَوْجَبْ یعنی وہی وجب سے آتا ہے واجب کرنا، اہل المبالغہ فی اطاعت، وہ لوگ جنہوں نے اطاعت کی، اتنی اطاعت کی اپنی بندگی میں، اپنی اطاعت میں، فرما برداری میں، انہوں نے مبالغہ کی، حد درجے تک وہ تمہاری اطاعت میں فرما بردار رہے، بے انتہا، کاؤنٹ لیس، جس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، انہوں نے اتنی عبادت کی ہے. تو تم نے ان کے اوپر کچھ چیزیں، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، کافی چیزیں تم نے ان کے اوپر واجب کر دی. تو اے اللہ ہم تم سے مانگ رہے ہیں کہ وہ چیزیں
چیزیں ہمیں بھی دے دو. کتنا امام خوبصورت بتاتے ہیں کہ اے اللہ وہ چیزیں ہمیں بھی دے دو اور ہمیں بھی اس مہینے میں یہ چیزیں سب عطا کر دو. میں عجب ہوں کہ امام کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو. بھلے ہم نے اتنی اطاعت اور اتنے وہ چیزیں نہیں کی، لیکن جب ہم اس مہینے میں مانگیں گے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے تو ان کے درجے تک اللہ ضرور پہنچائے گا. اس لیے تو امام کہہ رہے ہیں کہ تم مانگو. وَجَعَلْنَا فِي نَظْمِ مِنْ اسْتَحَقَّ الرَّفِيعِ أَعْلَى بِرَحْمَتِهِ. اور یہاں پر امام فرماتے ہیں اتنا خوبصورت کہ ہم کو اے اللہ وجعلنا قرار دو ہم کو فی نظم من استحق رفیع اعلیٰ برحمتہ. اے اللہ ہمیں اس ڈسپلن یا اس نظم یا اس پورے سسٹم میں اس جگہ پر بھی ہمیں قرار دے جس کے لیے تم نے اعلیٰ درجے رکھے ہیں، جن کے لیے تم نے اعلیٰ رحمتیں رکھی ہیں. تو اے اللہ یہ جو تم نے جن لوگوں کا حق تھا کہ ان کو تو بلندی دے اور اعلیٰ رحمت دے، برکت دے، خدایا ہمیں بھی انہی میں سے قرار دے دے. کتنا خوبصورت امام ہمیں بتاتے ہیں. میں وہی عجب میرا دماغ واقعی وہ ہو جاتا ہے کہ مولا آپ کیا کیا ہمارے لیے بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمارا 13واں ہمارا جو پیراگراف ہے اس میں امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجنبنا الالحاد فی التوحید والتقصیر فی تمجید والشق في دينك وعمى عن سبيلك وإغفال لحرمتك وانخداع لعدوك الشیطان الرجیم. اور امام فرماتے ہیں اللہم اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ. اللہم کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ. میں پہلے بھی بتا چکی تھی کہ اللہم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ بہت لاڈ طریقے سے جو لاڈ کرتا ہے نا، بچہ بہت لاڈ کرتا ہے اور ماں کو مناتا ہے، میری میٹھی ماں، میری پیاری ماں، اور ایسے ایسے الفاظ بولتا ہے جس سے ماں کا دل پگھل جاتا ہے. تو ایسے ہی جو اللہم ہے نا وہ ایسا ہی لفظ ہے کہ بندہ اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور رب فوراً مان جاتا ہے اس لفظ سے. تو اللہم اے میرے اللہ صلی علی محمد وآل محمد. ایک تو ہم نے اللہم کہا، دوسرا ہم نے صلی علی محمد وآل محمد ہمیں امام سکھا دیں کہ یہ بولو، کیونکہ یہ دونوں ایسے لفظ ہیں کہ اللہ ہماری بات کو ٹال ہی نہیں سکتا. اور پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں وَجَنِّبْنَا الْحَادِ فِي التَّوْحِيدِ. اے اللہ جنبنا، اے اللہ ہمیں دور کر دے، ہمیں کونے میں کر دے. الحاد لحد کا ہوتا ہے، لحد کا مطلب ہوتا ہے لحد، لحد کا مطلب ہوتا ہے کہ حق سے ہٹ جانا، حق سے دوری، انحراف کو کہتے ہیں. تو اے اللہ جب بھی ہم تمہاری توحید میں انحراف کریں، اگر ہم تمہاری توحید کی عدالت اور حقیقت سے ہٹ جائیں تو پروردگار ہمیں بہت دور کر دے، بہت دور کر دے، اس ضلالت اور گمراہی سے دور کر دے جو تمہاری توحید کو دور کرتی ہے. وَجَنِّبْنَا الْحَادِ فِي التَّوْحِيدِ کا کہ تو جہاں پر بھی میں توحید میں الحاد کرنے لگوں اور اس کو غلط جگہ پہ جانے لگوں تو تم مجھے وہاں سے نکال کے پھینک دے کہیں اور جگہ. وَتَقْصِيرِ فِي تمجید کا، اور اگر میں تمہاری تمجید، تمہارے مجید ہونے کو، یعنی اے اللہ جب میں تمہاری تعریف کروں اور بتاؤں کہ میرا اللہ کتنا 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 بزرگ ہے، اور پھر اس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو مجھے اے اللہ وہ اس سے دور کر دے. یعنی اے اللہ مجھ سے کبھی بھی تیری توحید میں غلطی نہ ہو، کبھی بھی تیری تمجید میں مجھ سے غلطی نہ ہو. وہ شک فی دین کا، اور جب بھی میں تمہارے دین میں شک کرنے لگوں تو وہ جنبنا، مجھے اس شک سے دور فرما، مجھے اس الحاد سے دور فرما، مجھے اس تقصیر سے دور فرما. وہ عمی عن سبیلک، اور اے اللہ جب بھی میں اندھا ہو جاؤں تیرے رستے سے، یعنی تیرا رستہ نہ دیکھوں اور تمہارا رستہ گم ہو جائے مجھ سے، تو تم مجھے کیا کرو، اس سے وہاں اس جگہ سے دور کر دو، ہر اس غفلت سے مجھے دور کر دو، اور تم مجھے اپنے رستے کی طرف لے آؤ، اپنی تمجید کی طرف لے آؤ، اپنی توحید کی طرف لے آؤ اور اپنی دین کی طرف لے آؤ. وَالْإِغْفَالَ لِحُرْمَتِكَ، اور اگر میں غافل ہو جاؤں تیری حرمت سے، تیری ہر یعنی اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے تجھ سے بے احترامی ہو جائے، یا تیری ہر وہ چیز جو تم نے میرے لیے محترم قرار دی اور وہاں پر مجھ سے غلطی ہو جائے اور میں غافل ہو جاؤں تو وہاں سے بھی مجھے دور کر دے. وَإِنْخِدَاعَ لِعَدُوِّكَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے اللہ وَالْإِنْخِدَاعِ، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ خدایا جب مجھے دھوکہ دینے لگے، میں جب دھوکے میں آ جاؤں، یا خدا کا مطلب خدا یعنی وہی دھوکہ دینا، گمراہ کرنا، اگر وہ کوئی مجھے گمراہ کرے، دھوکہ دے، تمہارا
تم سے جو شیطان رجیم ہے، اے اللہ مجھے دور کر دے اس شیطان رجیم سے بھی جو مجھے دھوکے سے تم سے دور کرتا ہے۔ تو کتنے خوبصورت امام نے کہا اس مہینے میں آپ کہو اے اللہ میں توحید پہ رہوں، میں تیری تمجید پہ رہوں، تیرے دین میں شک نہ کروں، تیرے رستے سے اندھے نہ ہوں، تیری حرمتوں سے غافل نہ ہوں، اور شیطان رجیم کے دھوکے میں نہ آؤں۔ یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہماری تیاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس طرح سے امام کی دعا کو مانگنا ہے، اور خدا امام جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اللہ سے مانگنا، اور یہ صرف مانگنا نہیں، یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو ماہ رمضان سے پہلے ہمیں اس کو عمل کرنا ہے۔ جو میرا آخری پارٹ ہوگا، ابھی انشاءاللہ 14واں پارٹ جو اس سے شروع کروں گی، جو میرا آخری پارٹ ہوگا اس میں تھوڑی سی ایک فارمولہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میری شخصیت کیا ہے، واقعا میں اچھی انسان ہوں، مومن ہوں، یا میں کیا ہوں، تاکہ ہم اپنے آپ کو وزن کر سکیں کہ میں کس جگہ پر موجود ہوں، تاکہ آگے جب مجھے میری غلطیاں پتہ چلے تو میں اپنے آپ کو اور سدھار سکوں۔ صلی اللہ